رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ کیا بدعت کی تعریف میں یہ مختلف ہے، مگر ایک بات پہ ان سب کا اتفاق و اجماع ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کو دھڑلے سے بدعتی کہو، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہے، جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، اعلی حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلے گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے یہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا، کیا سے کیا، کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی کیسے بدلی۔ سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہیں، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں۔ تبلیغ کا جو پورا سسٹم ہے، آج جو تبلیغ کا پورا سسٹم یہ چلا رہے ہیں، جیسے جماعتیں لے کے چلنا 40 دن کے لیے، 45 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کا اعلان کیا ہے، مولانا احمد رضا جذبہ عشق میں بدعتوں کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بدعتوں میں وہ پڑے تو جب گاڑی اچھلتی ہے تو ایک کلانٹی نہیں کھاتی، بہت ساری کلاٹیاں، کلابازیاں کھاتی ہے، لہٰذا یہ ہوا کہ بعد میں اور اضافے ہوتے گئے اور مولانا احمد رضا بدعتوں میں گرفتار ہوتے گئے۔ ابھی بعد والوں نے دین میں کیا سے کیا کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ یعنی انہوں نے ہماری پوری جماعت پر، ہمارے امام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی بدعتی تھے، ان کے ماننے والے بھی بدعتی ہے، مگر اپنے گھر کا ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ خود سب سے بڑا بدعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خود تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جب تقریباً 1 یا 1.5 سال رہے ان کے ساتھ، ان کے بیچ کام کیا اور بعد میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے خود ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ جو طریقہ کار تبلیغ کا جو چل رہا ہے، یہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں آپ۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھوں کے کام کیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی اس سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو، تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔
سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت نہیں۔ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے۔ وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام، کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجیے، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعتیں باہر نکالی، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مطالبہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اس طرح سے وفد نکال کے تبلیغ کے لیے نکلنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود بہت بڑی بدعت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کا پورا ڈھانچہ ہی بدعت پر قائم ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اور سنیوں کو بدعتی کہے؟ اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور آج جتنی میں چیزیں دکھا رہا ہوں، میں حکم صادر نہیں کر رہا ہوں، انہی کے بڑے بھائی غیر مقلدین نے ان پہ حکم صادر کیے ہیں۔ تو یہ انہی کے گھر کے ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں مولانا اسماعیل دہلوی کو مانتے اور فالو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے گھر والوں کو ہی پہلے جواب دینا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک تبلیغی جماعت رسول اللہ نے کبھی بنائی نہیں، کوئی تبلیغ کے لیے ایسے وفد نکلے نہیں۔ ہاں غزوات اور جہاد کے لیے لوگ جو ہے صحابہ اکرام نکلے اور ممالکوں کو انہوں نے فتح کیا، وہ الگ ہے۔ اس طرح سے 40 دن اور 45 دن بوریا بستر لے جانا یہ رسول کی پوری سیرت میں کہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ تو آج تبلیغی جماعت والوں سے سب سے بڑا میرا بھی مطالبہ ہے اور اسرار احمد کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اس بدعت سے اپنا دامن کو دھوئیں۔ آئیے توصیف الرحمان صاحب بھی اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں۔ حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے۔ دو باتیں بیان کی ہے توصیف الرحمان نے، ایک تو تبلیغی نصاب جو ان کی کتاب فضائل اعمال، اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کہا اس میں جتنے عقائد ہیں سب کفری اور شرکی عقائد ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے کفری اور شرکی عقائد کے تعلق سے پہلے بات کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز،
जमात जो निकल रही है, तौसीफ रहमान साहब ने भी कहा कि इस तरह से जमात निकालना ये साबित नहीं है। यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक की भी आप दूसरे अंदाज में समाप्त फरमा लें। मेरा सवाल जाकिर भाई से है कि हमारे यहाँ इस्लाम को एक नया शक्ल दिया गया है, वो तबलीगी जमात के नाम से मशहूर है, जिसमें मुसलमान जो है वो 40-40 दिन अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में रहते हैं, और फिर उसमें एक ऐसी किताब पढ़ी जाती है जिसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, झूठी हदीसें उसमें भरी होती हैं, फज़ाइल माल या फिर तबलीगी निसाब के नाम से वो मशहूर है। आप उसके बारे में बराए मेहरबानी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि तबलीगी निसाब या फज़ाइल अमाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर वो किताब है जो मौलाना ज़करिया साहब ने लिखी थी, उसके अंदर मिक्सचर है, सही हदीस भी है, ज़ईफ़ भी है, मौज़ू भी है, कहानी किस्सा भी है। तो उसे सारे हदीस को मानना और सारे हदीस पे अमल करना सही नहीं। हमें अमल करना चाहिए सिर्फ सही हदीस पे। सही हदीस हमारी हुज्जत है। और जो सवाल था कि 40 दिन ऐसा कोई कुरान मजीद की कोई आयत नहीं जानता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप किधर जाओ, या कोई सही हदीस में नहीं जानता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप काम छोड़ के कुछ जाना चाहिए, या गश्त होता हफ्ते में 1 बार, महीने में कम से कम 2 बार, साल में कम से कम 3 दिन, जिंदगी में कम से कम साल में 40 दिन, महीने में 3 दिन, जिंदगी में कम से कम 1 बार 4 महीने। ये सब चीज कुछ कुरान से हदीस से साबित नहीं, कुरान से हदीस साबित नहीं। जाकिर नाइक साहब का भी वही कहना है, तबलीग में जाना 40 दिन, साल में 40 दिन 1 बार, महीने में 2 दिन 1 बार, ये कुरान और हदीस से ये साबित नहीं है। तो इन्हीं के भाइयों के मुतालबात मैंने बयान किए हैं, ये मेरे अपने मुतालबात नहीं है। तो ये खुद अपना दामन पहले बिदअत से बचाएं। और आखिरी में इस ताल्लुक से क्लिप दिखा रहा हूं। ये क्लिप जो है महराज रब्बानी साहब की है। इसरार अहमद साहब ने तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में हदीस से साबित करो ये मुतालबा किया, वही मुतालबा तौसीफ रहमान का है, वही मुतालबा जाकिर नाइक का है। लेकिन महराज रब्बानी चूंकि बड़े फैज़गो वाक़े हुए हैं, तो अपनी फैज़गोई वाली अंदाज में उन्होंने कुछ अलग अंदाज में बोला है। आइए जरा इनको सुने पहले आप। तबलीगी जमात जो 3 महीना 4 महीना के लिए निकलते हैं, क्या वो दुरुस्त है? अभी तक आप इस अकीदे को दुरुस्त नहीं कर सके अल्लाह के बंदे। इतने दिन से यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, ये तमाम सब चीजें गलत है भाई। ये 4 महीने 3 महीने ये औरतों के अपने अय्याम के पीरियड के वसूल होते हैं। 3 महीने हैज के, उनके तलाक के बाद, 4 महीने मरने के बाद शौहर के, ये सब इस्लाम के अंदर नहीं है। 3 महीने अल्लाह ताला आपको जितनी तो तौफीक दे, 1 घंटे 2 घंटे की अल्लाह के दीन की बात लोगों तक पहुंचाएं। चलते फिरते, उठते बैठते हमेशा, ये नहीं कि 2 दिन के लिए निकलो, 3 दिन के लिए निकलो, 4 दिन के लिए निकलो तो ये अजर है, ये सवाब है। ये यहां आप आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जिस नीयत से आए हो। बहरहाल महराज रब्बानी साहब ने क्या मिसाल दी, वो औरतों के आपने सुन लिया। तो अब ये मेरे जुमले नहीं है। देखिए, बदनाम तो बरेलवी हजरात है कि बड़े फैज़गो होते हैं। भाई तुम्हारे भाई तुम्हारी जमात के बारे में क्या कह रहे सुन लो। तो अब क्या तबलीगी जमात के सारे हजरात वही हैं जो इन हालात से गुजरते हैं जी? तो भाई मुतालबा यह है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को आप बिदअती बाद में डिक्लेयर कीजिए, पहले अपने घरों की बिदअतों को खंगालिए और उसको